ان سے بھی آپ کلیئر جی بالکل وہی بات کہ جو تاثر گیا ہے ہاں ان کی بات سے جو تاثر گیا ان کو افسوس ہے اس بات حوالے کہ یہ بہت غلط یہ بار بار علامہ صاحب اسی بات پہ بات کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، عشرہ مبشرہ، آپ ان سب کی عزت و اکرام فرماتے ہیں؟ میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے سب سے بڑی کوشش میری کیا ہے کہ سرکار دو عالم کے کردار کو محفوظ کر دیں آپ. اور کوئی بھی آپ دیکھیں نا ختم نبوت پہ کتنا سارا بحث چل رہا ہے. اس دن آپ نے اسمبلی کا مسئلہ جو تھا اس کو آپ نے کہا کہ کیسے یہ ہو گیا، اور تو ہمارے سامنے جو بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم حل کر لیں. یہ سارے مسئلے فیس بک وغیرہ کے حل ہو جائیں گے کہ ہم متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ایک لفظ بھی ہم سرکار دو عالم کے خلاف نہیں سن سکتے اور نہ سنیں گے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سرکار کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، نہ سرکار کے خلاف نہ سرکار کے آس پاس. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پورا خاندان، ایک منٹ تمام 25,000 صحابہ، یہ تو بولی بات ہو گئی ہے جو ہیں ہمارے لیے. سرکار صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ 25,000 سرکار صحابہ ہیں اور ان کے تمام جان دینے والے 1.25 لاکھ صحابہ. یا مجھے موقع دے دے، ٹائم نکل جائے گا. فضل سبحان صاحب یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام اصحاب. ابھی آ رہا ہوں، ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر. نہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا، آپ حرام سمجھتے ہیں. میں یہ سب بند کراؤں گا، درخواست دی ہوئی ہے. ارے آپ اپنا تو بتائیے، درخواست تو بعد میں دیں. آپ حرام سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کی توہین کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ ارے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے. میں نے تو کوئی نہیں کی. نہیں آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں؟ بھائی ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں. آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے. ہم امیر المومنین متوجہ صاحب، ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے. میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے. تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک وہاں. آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب؟ بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے اور.